قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع زبیری۔ آج ہم 10ویں پارے کا خلاصہ، مضامین کا خلاصہ پڑھیں گے۔ یہ سورہ توبہ چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ توبہ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاد کے احکام ہیں۔ سورہ انفال 10ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ توبہ آ جاتی ہے، اور یہ دونوں کا موضوع ایک ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قرآن جمع فرمایا تو سورہ انفال کے ساتھ ہی سورہ توبہ رکھی، کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی موضوع کے متعلق ہی ہے، اور اس سورہ توبہ میں بسم اللہ بھی نہیں ہے شروع میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یہ جان لو کہ جو غنیمت کا مال تم جمع کرتے ہو، اس کا 5واں حصہ اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کا ہے، اور قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پہ مومن ہو۔ اور یہ یوم الفرقان قرار دیا گیا غزوہ بدر کو، یعنی اس میں حق اور باطل میں کرسٹل کلیئر فرق واضح کر دیا گیا۔ جب دو جماعتیں آپس میں بھیڑ پڑیں اور تم جو ہے قریب والے کنارے پہ تھے، وہ دور والے کنارے پہ تھے، اور جو قافلہ تھا وہ نیچے کو تھا، اگر تم آپس میں طے کر کے جنگ میں آتے تو اختلاف ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچانک آج ان کی مڑ بھیڑ ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ وہاں پہ ایک فرمایا کہ آپ کی یعنی مسلمانوں کی نظر میں کفار کو تھوڑا کر دیا، اور کفار کی نظر میں مسلمانوں کو زیادہ کر دیا۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے کئی عکس ہوتے ہیں، اللہ کی مدد کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اور غزوہ بدر میں اور جنگ میں یہ قانون دیا کہ آپ نے اپنے کمانڈر کی، اپنے آرمی چیف آف آرمی سٹاف کی، اپنے لیڈر کی، یعنی اس وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، چھینا جھپٹی نہیں کرنی، کھینچا تانی نہیں کرنی۔ فَتَفْشَلُوا، پھر تم ایگزاسٹ ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تکبر کرنے والوں کی طرح جو اہل مکہ نکلے تھے تکبر اور ریاکاری کرتے ہوئے کہ آج مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، لونڈیاں ساتھ لے کے آئے اون کے، ادھر ہم ڈانس کرائیں گے اور جناب گوشت پکا کے اونٹوں کا کھیلیں گے اور ڈھول بجائیں گے۔ تو اس طرح سے جنگ نہیں ہوتی، جنگ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے۔ شیطان نے ان کے لیے مزین کیا، اور ایک بنو مدلج کے قبیلے کے سردار کی شکل میں شیطان آیا اور ابو جہل سے کہنے لگا آج تم غالب آ جاؤ گے، دیکھو دیکھو لڑو لڑو۔ اور جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت غالب آ رہی ہے تو پھر نقص علی عقبیہ، جس طرح اس کی عادت ہے اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کے بھاگ گیا۔ وقال انی بریء منکم، کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔ پیچھے ایک مشرکین میں ایک سردار نے اس کو ایسے مارا، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا انی اری ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے اللہ کے فرشتے۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اور جب منافقین کہہ رہے تھے کہ ان کو ان کے دین نے تو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو رب پہ توکل کرے اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اور دیکھنا ان منافقوں کو جب ان کی موت آتی ہے تو فرشتے ان کے چہروں پہ اور ان کی پشتوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب چکھو جو جلا دینے والا ہے۔ ایسے ہی قوم فرعون کو تباہ کیا تھا، تو یہ امت کا فرعون ابو جہل، اس کو بھی آج تباہ کیا جائے گا۔ اور اللہ اپنی عادتیں نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلتا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہاری جنگ ہو جائے کفار سے تو پھر اتنی ضرب لگاؤ کہ پیچھے والوں کو بھی سبق پہنچ جائے۔ فشرد بہم من خلفہم، کہ اتنا ان کو عبرتناک بنا دو کہ پیچھے والے بھی وہ ہوش میں آ جائیں کہ یہ ہم نے ان سے نہیں لڑنا۔ اور جنگ کی تیاری کا حکم ہے، جنگ کی تیاری کا حکم ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُم، کہ جب تم جنگ کی تیاری کرو گے تو دشمنوں پہ روب پڑے گا، اور گھوڑے باندھ کے رکھو، آج کے دور میں ٹینک تیار رکھو، اس سے روب پڑے گا جو تمہارے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں، اور وہ جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا، ان پہ بھی روب پڑے گا جو دل میں تمہاری دشمنی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ صلح کی طرف پلٹ جائیں تو تم بھی پلٹ آؤ۔ اور اگر یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو یاد رکھو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ ہی کافی ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہی ہے جس نے اپنی خاص تائید سے آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ذریعے بھی مدد کی، اور مومنوں کے دلوں میں تالیف پیدا کر دی، ملا دیا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین،
اے نبی علیہ السلام دوبارہ فرمایا کہ آپ کو بھی اللہ کافی ہے، اور جو آپ کے ماننے والے مومن ہیں ان کو بھی اللہ کافی ہے، اور مومنوں کو جہاد پہ آپ ابھاریں۔ یعنی یہ جہاد بہت ضروری ہے، جب جو جنگ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی منافق اور بزدل ہو کے تو بیٹھے سے کام نہیں چلتا، اور بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے وہ تولی یوم الزحف، جنگ کے دن پشت دکھا کے بھاگنا۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کر لیا کہ چلو غزوہ بدر کے قیدیوں کو پکڑ لیتے ہیں، وہ پڑھائیں گے ہمارے بچوں کو۔ تو اللہ کے نے فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، کسی نبی کو بھی پہلی مرتبہ یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو قیدی بنائے جنگ میں جب تک کہ وہ خون ریزی مکمل نہ ہو جائے، ایک دفعہ صفایا ہو جائے جنگ کا۔ لیکن وہ بہرحال وہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب خیموں کے قریب آیا تو اللہ کے نبی رونے لگ گئے۔ تو ابوبکر بھی فرمایا کہ اللہ کا وعدہ نہ ہوتا تو عذاب قوم پہ آ جاتا۔ بہرحال حضرت عمر نے کہا تھا کہ سارے اپنے اپنے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کریں، ان کو ایک ہی دفعہ ختم کر دیں، اور جو انہوں نے مکے میں ہم پہ ظلم کیے تو اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو حضرت نبی ابوبکر صدیق نے کہا کہ چلے ان کو قیدی بنا لیتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ قیدی بن کے آ گئے ہیں تو ان سے کہو اللہ نے اگر چاہا تو تمہارے لیے خیر کا ارادہ ہوگا اور تمہیں مل جائے گا اسلام کی توفیق۔ اور جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں ہجرتیں کی، اپنے مال سے جہاد کیا، اپنی جانوں سے، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا مہاجرین کو، وہ انصار ونصروا، اور مدد کی، یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، جو ہجرتیں نہیں کر رہے اور مکہ میں بیٹھے ہوئے یہ تمہارے کچھ نہیں لگتے، حتی یہاجروا، جب تک یہ ہجرت کر کے واپس نہ آ جائیں۔ اس لیے اسلامی ملکوں میں رہنا چاہیے۔ اور پھر اس میں اینڈ پہ بھی والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرتیں کی، جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق۔ انصار اور مہاجرین کو اللہ پکے سچے مومن کہہ رہا ہے، یہ دیکھ لیں سورۃ الانفال میں سے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ براءہ شروع ہو جاتی ہے، سورۃ التوبہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اس کے بھی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ اس میں مسلسل عذاب کا ذکر ہے، اور کفار اور منافقین کے اوپر توبیخ ہے، ان کو ڈانٹا گیا، تو اس میں اللہ نے بسم اللہ سے شروع نہیں کیا۔ اور ویسے بھی جب خط آتے تھے تو بسم اللہ سے وہ خط نہیں شروع ہوتے تھے جس میں اعلان جنگ ہوتا تھا۔ اس صورت میں تو اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے، بیزاری ہے مشرکوں سے۔ تو تم 4 مہینے زمین میں پھر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں میں اعلان ہے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ہر حج اکبر ہوتا ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اللہ کا رسول بھی مشرکوں سے بری ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اب مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، انما المشرکون نجس، یہ جو ہے نجس ہے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مشرکین میں سے اگر تم کسی کو پکڑ لو تو اس کو تب تک اس کے ٹھکانے پہ نہ پہنچاؤ جب تک کہ قرآن نہ سنا لو۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ آپ نے پیغام ضرور دینا ہے، اور مشرکین کا کوئی عہد نہیں ہے، اور یہ دلوں سے تو منہ سے تو خوش ہوتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچا۔ اور فرمایا کہ تم ان سے ضرور قتال کرو گے، ایک تو شرک کی وجہ سے، دوسرا انہوں نے تم پہ اٹیک کیا اور مکہ میں بھی تمہیں مارا اور پھر وہاں سے نکالا، دشمنی ہو گئی نا، تو اب انہوں نے عہد بھی توڑ دیا۔ اور بیت اللہ کی جو ولایت ہے، وہ بیت اللہ کی ولایت تو متقین کو ملتی ہے، یہ تو وہاں پہ شرک کرتے ہیں، لہٰذا یہ اصل میں والی نہیں۔ وہ کہتے تھے نا ہم خاندانی والی ہیں بیت اللہ کا، اللہ نے کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ گہرے دوست تم مشرکین کو نہیں بنا سکتے، اور یہ بھی فرمایا کہ مشرکین کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون، کہ ان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا مسجدیں آباد کریں، یہ تو کفر اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہیں، اور یہ اپنے اوپر خود گواہ ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، بے شک اللہ کی مسجدیں وہی آباد کر سکتے ہیں جو مومن ہیں، اللہ پہ، آخرت پہ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور اللہ نے پھر کہا کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، سقایا، اور مسجد کو آباد کرنا، عمارۃ المسجد الحرام، کو اس کے برابر سمجھا ہے کہ جیسے ایمان کو لے اللہ پہ اور آخرت پہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کی یہاں برابر نہیں ہو سکتی، جہاں ویلفیئر کے دوسرے کام ہیں، کوئی چیز بھی جہاد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں وہ مال خرچ کرنے والوں سے بھی افضل ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے آباء و اجداد کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کریں، اہل ایمان کے اوپر ان کو ترجیح نہ دو اگر آپ کے بھائی۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے بھائی
تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وہ تجارت جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، اور وہ گھر جو تمہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بہت تمہیں زیادہ پسند ہیں تو یہ انتظار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ لہٰذا جہاد جو ہے نا، اس سے مومن کو محبت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری پہلے بھی بڑی مدد کی ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ نے بہت سے مواقع پہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے موقع پہ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ آج تو مشرکوں کو مارنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 12,000 ہیں تو کیا ہوا، اتنے ہزار ہیں، تو پھر وہاں پہ شکست ہونے لگی تھی۔ فَضَاقَتْ فَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پہ جو ہے نا وہ تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر پیٹ پھیر کے بھاگ گئے نا۔ یہ تو جنگ میں ہوتا ہے کہ چلیں، صحابہ سے بھی ہوا، مگر آگے آیت میں تو پڑھ لو، ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ نے سکون نازل کیا اپنے نبی پہ اور مومنوں پہ۔ تو مومن سارے وہ صحابہ تھے، ان پہ سکینت آ گئی نا اللہ کی طرف سے، منافقوں پہ تو سکینت نہیں آتی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ نے فرشتے نازل کیے، وہ لشکر جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اس کے بعد بھی اللہ جس پہ چاہے توبہ قبول کرے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، آپس کی ان کی باتیں ملتی جلتی ہیں۔ الکفر ملۃ واحدہ، قرآن کی یہ بات ہے نا کہ ان کی باتیں آپس میں متشابہ ہیں، ان میں ریزمبلنس ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ کفر ایک ہی ملت ہے، تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ ان کو برباد کرے، یہ کدھر پھر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا خدا بنایا، اور مسیح ابن مریم کو بھی بنایا، حالانکہ ان سب کو حکم یہ ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغام، آپ کا قرآن، یہ نور، یہ پھونکوں سے نہیں بجھایا جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ رب کا وعدہ ہے کہ سب دینوں پہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ ناپسند ہو۔ اور فرمایا کہ بہت سے احبار و رہبان، یہود و نصارہ کے علماء مال کو باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، اور فرمایا جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اسی کی پلیٹیں بنا کے اس کو گرم کر کے لوگوں کے چہروں پہ، اس کی پسلیوں پہ، ان کی پشتوں پہ استری کی طرح لگایا جائے گا قیامت کے دن، کہ کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے، اس کے مزے چکھو، تو زکوٰۃ دے دینی چاہیے نا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو جس طرح مشرکین تم سے زیادہ سارے مل کے قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اس طرح تم بھی مل کے قتال کرو، فرقے میں نہ پڑو، اور جب جنگ کا وقت آ جائے تو نکلو، اگر نہ نکلے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اے قریش مکہ تم نے نہیں کی تو اللہ نے اس کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے ان کو نکال دیا تھا ان کے مکہ سے، ثانی اثنین، دو میں دوسرا، یعنی جب حضرت ابوبکر صدیق اور عمر اور نبی علیہ السلام، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول غار ثور میں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، یعنی نبی علیہ السلام جب فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، صاحب ہوتا جو ہمیشہ ساتھ رہے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پہ نازل کی جو پریشان تھا، نبی تو پریشان ہی نہیں تھا۔ یہ فضیلت ہے کہ سکینت حضرت ابوبکر پہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی پہ تو پہلے ہی سکینت ہوتی ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، پھر ان کی مدد کی ان لشکروں سے جو نہیں دیکھ سکتے، تم لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ نے اپنا کلمہ بلند کیا اور کفار کا کلمہ نیچے کیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے راستے میں نکلو، ہلکے ہو یا بھاری، یعنی جس طرح بھی توفیق ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور منافقین کی طرح نہیں ہونا کہ قریب کی منزل ہوئی تو چل پڑے، مال غنیمت کا لالچ ہوا تو چل پڑے، مال ملا تو چل پڑے، نہ، ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دینا ہے، یہ وفا ہوتی ہے۔ اور یہ جو اجازتیں لے لیں کہ ہمیں نہ چھوڑیں، ہمیں گرمی بہت ہے، اب میرے گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں کیسے سنبھالوں گا، فرمایا یہ منافقین ہیں، ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ اور فرمایا اگر تمہیں تکلیف پہنچی، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ان منافقوں کو آپ کی تکلیف بہت اچھی لگتی ہے، وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، جب مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو لا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون، یہ منافقین نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دل میں کفر بھی رکھا ہوا ہے، ان کے ہم صدقات قبول نہیں کریں گے، میدان جنگ میں ان کے نفقات قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ اور رسول پہ انہوں نے کفر کیا، اور نماز میں آتے ہیں تو سست، دیکھیں منافق نماز بھی پڑھتا ہے، اور خرچ کرتے ہیں تو نہ دیں گے مالوں کو اور اولادوں کو۔ اور ان میں سے ایسے بدبخت بھی ہیں جو صدقات میں آپ کو
آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو اس کا صدقہ، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا صدقہ سلامت ہے۔ جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو پیچھے نہیں رہ سکتے، اس لیے جو غنی ہیں، اغنیاء آپ سے اجازتیں لیتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ یہ اجازتیں میں نہیں دے سکتا، جس چیز کو اللہ نے فرض کیا ہے اللہ کے نبی اس کو منع نہیں کر سکتے۔ یہاں 10ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ہم نے پیش کیا ناظرین، 11ویں پارے کے مضامین کے خلاصے تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع الزبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔